السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ قرآن آؤ قرآن سمجھیں، سورہ بقرہ رکوع نمبر 19۔ آج انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، مدد پکڑو، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کہ صبر اور نماز سے مدد پکڑو، نماز سے مدد چاہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بھی یہی تھا کہ جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اگر کوئی تیز ہوائیں چلتی، آندھی ہوتی، ایسا مسئلہ ہوتا تو فوراً آپ نماز کرتے۔ اس سے صحابہ کرام کا معمول بھی یہی تھا، تابعین اور تبع تابعین سب کا سلسلہ یہی چلتا رہا۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے، ایمان والو جب تمہیں کوئی پریشانی آ جائے تو اس لیے صبر اور کرو اور نماز سے اس کی مدد چاہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ اس لیے اب جہاد کے سلسلے بھی شروع ہو رہے ہیں، مدنی دور ہے اور اس کے شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، کفار سے سلسلہ غزوات کا بھی شروع ہے۔ تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہادتیں ہوتی ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جانیں دیتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ اللہ کے برزخ کی زندگی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین نام سے نوازا ہے، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ لیکن یہ کہا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش ہوگی کچھ خوف سے، بھوک سے، اور پھلوں اور جانوں کی کمی سے، پھلوں اور جانوں کے نقصان سے، اور تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہوگی کہ تمہارے ایمان کا لیول کیا ہے، تمہیں کس طرح اور کس قدر اللہ تعالیٰ سے توکل اور بھروسہ ہے۔ اور کہا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، اور جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو دے دو کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، اللہ ان کو بھی اس کے صبر کا اور اللہ پہ توکل کا بہترین انعام عطا فرمائے گا۔ الذین، وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ان کا یہی قول ہوتا ہے، یہی بات وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ بے شک ہم اللہ کی طرف ہماری حاضری ہے، ہم سب اللہ کے لیے ہیں۔ اور جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ان کا معاملہ ہے کہ ہم اگر وہ چلے گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو ہمیں بے شک اللہ کے پاس جانا ہے، پھر ان سے ملاقات ہوگی اور ہم ان سے ملیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے ملے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی عنایتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اور وہی مہتدین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ جو لوگ اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہیں کہ اپنی پریشانی کے مصیبت کے وقت نماز کو بھی قائم کرتے ہیں اور صبر سے بھی کام لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ان پہ میری رحمتیں ہیں، اور رب کی طرف سے ان کے رحمتیں ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں ہیں۔ یہ دو پہاڑ جن کے درمیان صحیح کی جاتی ہے حج میں، عمرہ میں، یہ اللہ کی نشانیوں میں نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی حج اللہ کے گھر کا حج کرے اور جب عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ان کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں، طواف کیا جاتا ہے، صفا سے مروہ تک ایک چکر، اور مروہ سے پھر واپسی، صفا سے مروہ اور مروہ صفا کا یہ 2 چکر بن جاتے ہیں۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی شوق سے اور اپنے نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ شاکر علیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قدردانی کرنے والا ہے۔ یہ صفا اور مروہ ظاہر تو اس سے جاگ رہا ہے کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ بنا تھا کہ یہ نفلی عبادت ہے، لیکن یہ فرض بھی ہے، اور یہ صفا و مروہ کا یہ چکر لگانا یہ حج کے ارکان میں سے شامل ہے، اور ایسا کرنا ضروری ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی،
بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، یکتمون ما انزلنا، جو کہ ہم نے نازل کیا، من البینات، واضح نشانیاں و ہدایت کو، والہدا، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد بھی جو کتاب پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کو دکھا دی ہیں، ان کو ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اشارہ ان کا بھی یہود و نصارہ کی طرف ہے، جو اللہ کی نشانیوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اور ان پہ ایمان لانے کو کی جو نشانیاں ہیں ان کو چھپا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، ان پہ لعنت ہے اللہ کی طرف سے، یلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے جو ہیں ان پر لعنت کرتے ہیں ان کے اس عمل کی وجہ سے کہ وہ حق کو چھپا رہے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو جانتے بوجھتے چھپاتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا، لیکن الا الذین، وہ لوگ ما سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی، اپنی اصلاح کر لی، توبہ کر لی، معافی کر لی اپنے ان اعمال سے، وبینوا، اور بیان کر دی، اور واضح کے طور پر جو ان کے پاس علم تھا اس کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، فاولئک اتوب علیہم، تو پھر ان پہ توبہ ان کی قبول کروں گا، ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور بے شک اللہ فرماتے ہیں بڑا توبہ کو قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور مرے تو کافر ہی مرے، وہ مرے اور کفر کی حالت میں ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ان کے لیے جو کافر رہے، کافر زندگی گزاری اور کفر پہ ہی مر گئے۔ اس سے پہلے بات کی گئی آیت مبارکہ میں کہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی معافی ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ کے حکم پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن جو کفر پہ رہے اور ان کی موت بھی کفر پہ ہوئی ان کے لیے کہا گیا ان پہ اللہ کی لعنت ہے، ملائکے کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ رہیں گے ہمیشہ اس میں، اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، جہنم میں ہوں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پہ کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، کوئی ہلکا نہیں کیا جائے گا، کمی ان پہ سے عذاب کی نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اور اگر الہکم الہ واحد، پھر تحریر کیا گیا، اللہ سمجھایا گیا ایمان والوں کو اور تمام انسانوں کو کہ تمہارا الہ، تمہارا رب اللہ ہی واحد لا شریک ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، والرحمن الرحیم، اور بے شک وہ بڑا مہربان، رحم فرمانے والا اور مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔